हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ठीक हो? हम लोग आपके लिए रोज़ाना एक अच्छी स्टोरी बनाते हैं और आप देखकर प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें कि ये कहानी कैसी है, स्टोरी कैसी है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं ताकि वो आपको अच्छी लगे और इसमें क्या क्या कमी है आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताया करें। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी है नाफरमान बीवी और ताबेदार बीवी। अरे आज फिर ये किसने घर का हाल बिगाड़ दिया। ये हर चीज़ इधर उधर क्यों रखी हुई है? तुम लोगों में से किसने ये काम किया है? रोज़ाना तुम लोग ऐसे ही कर देते हो। ये किसका काम है? ये किसने किया इस तरह? मुझे लगता है ये तुमने किया होगा जो ये पीछे खड़ी हुई है। तुम्हारे रोज़ाना की रूटीन बन चुकी है। तुम्हें तंग करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी बात भी नहीं मानती और घर को भी ऊपर नीचे कर देती हो। तुमने पूरा घर आसमान पे उठाया होता है। तुम्हारा मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? नहीं मेरे सरताज, ये मैंने तो नहीं किया। ये ज़रा आप ही को गुस्सा आ गया था आपकी दूसरी बीवी को। ये नाराज़ हो रही थी, ये बोल रही थी कि आप मुझे अपनी माँ के घर नहीं लेके जाते, इसलिए ये थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी और ऐसी बातें कर रही थी और हर चीज़ को इधर उधर पटक रही थी। ये थोड़ी नाराज़ हो गई थी। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो आप ही को समझाया था कि आप ही ऐसा नहीं करें। वो आके हमारे साथ गुस्सा करेंगे, हमें डांटेंगे, लेकिन आप ही ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, ये सब मैंने नहीं किया। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। और तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक तो तुम सुबह से गए और अभी घर आ रहे हो और हमारे लिए खाने के लिए भी नई चीज़ ले आए। और ये तो है ही तुम्हारी गुलाम, हर वक्त ऐसी बातें करती रहती है। तुमने पता नहीं इसको क्या पिलाया हुआ है, ये हमेशा तुम्हारी तारीफ़ें करती रहती है और तुमको शर्म नहीं आता? इस टाइम घर पे आ गए हो, क्या मसला तुम्हें? हाँ मैंने किया, जो तुमने करना है मेरे साथ कर लो, मैं दोबारा भी ऐसे ही करूँगी। और ये बड़ी आ गई है मेरी शिकायतें लगाने वाली। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, इसको समझा लो। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? तुम रोज़ाना ऐसे क्यों करती हो और तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम इस जैसी हो सही, जो इसकी हर टाइम बदतरीफ़ी करती हो और मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आता? ऐसे कोई अपने खावन से बात करता है जिस तरह तुम मेरे साथ बात करती हो? ना तुम मेरे लिए खाना बनाती हो, ना कुछ करती हो और बातों पर से सुनाती हो। उफ़ अल्लाह, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। साले साहब, ओ साले साहब, घर में हो? मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बाहर आओ, मैं आया हूँ। क्या आप बीवी के कदमों में पड़े हुए तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? ओ साले साहब, साले साहब, ओ साले साहब, ज़रा बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। ओ साले साहब। हाँ भैया, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। और क्या हो गया? तुमने इतना क्यों शोर मचाया हुआ है? पूरे गांव को बात तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या मसला हो गया मुझे बताओ। और तुम घर में चले आओ, बाहर क्यों खड़े हुए हो? तुम्हारा अपना ही तो घर है, अंदर आ जाओ। मैं और मेरी बीवी घर में हैं, अम्मी कहीं बाहर गई हुई हैं और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन फिर तुम आ गए हो। यार क्या मसला है? अरे मैंने अंदर आके क्या करना है? मैं तो बस अपने घर से तंग हूँ, तुम्हारी बहन से तंग हूँ। यार तुम उसको कुछ सबक क्यों नहीं सिखाते? उसको इधर ले आओ, उसको समझाओ, ऐसे नहीं करते। उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे हर टाइम तंग करती है। उसको ये भी नहीं पता कि मैं उसका शौहर हूँ, इतनी बदतमीज़ी से बात करती है।
میری دوسری بیگم کو بھی وہ بگاڑ رہی ہے. تم آ جاؤ اور اس کو آگے سمجھاؤ، اس کو سیدھا کرو تم. ارے جیجا جی، وہ ہم سے کہاں سیدھی ہوتی ہے. آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے. جو کرو اسے مارو، جو مرضی کرو، اس کا ساتھ توڑ دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب ہم تو اپنی بیوی سے تنگ ہیں. بس ہم تو اس سے پیار سے مار کھا لیتے ہیں اور چپ چاپ رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا تو کچھ اچھا ہے، لیکن تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے اپنی بہن کی طرح. تیرے میں بھی کوئی عقل وقل نہیں ہے. میں بولتا ہوں اپنی بہن کو آگے سمجھا اور تو مجھے ہی بول رہا ہے. میں اس کو مار دوں، میرے اوپر FIR ہو جائے، مجھے پولیس پکڑ لے. واہ بھائی سالے واہ. ارے یار، اس سالے سے بھی بات کر کے کچھ نہیں بنا. اب میں کیا کروں؟ میں تو گھر جاؤں گا، پھر سے وہی ڈرامہ بنا رہے گا. کیا کر سکتا ہوں یار، اس بیوی کا کیا کروں؟ کوئی الٹا سیدھا کرتا ہوں تو آج کل کے قانون ہیں، مجھے پولیس پکڑ لے گی. وہ پولیس کے پاس چلی گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا نام خراب ہو جائے گا. اور میری بیوی کا کیا ہوگا؟ وہ بیچاری اتنی دوسری میری بیوی شریف ہے، میری خدمت کرتی ہے، کھانا پینے دیتی ہے، تمیز سے بات کرتی ہے. اور وہ جو دوسری بیوی ہے اس میں تو عقل نہیں ہے، بالکل عقل نہیں ہے، بیوقوف ہے وہ. اوف اللہ، میں تو ادھر سو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. چلو جلدی سے اب گھر جاتا ہوں. لیکن یار گھر میں جا کے کیا کروں گا؟ ایک بیوی پیار سے بلاتی ہے تو دوسری جھگڑا کرتی ہے، دوسری بدتمیزی کرتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے اس کا شریر موٹا ہے ویسے اس کا عقل بھی موٹا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. چلو پھر بھی چلتا ہوں. آ گئے آپ آ گئے ہو. آ جائیں اندر آ جائیں. میں آپ کے لیے پانی لے آؤں؟ یہ لیں، میں آپ کے لیے جوس لائی ہوں، آپ جوس پی لیں. آپ باہر گرمی سے آئے ہیں، یہ لیں پی لیں. اور آپ کدھر گئے ہوئے تھے؟ ہم لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آپ کدھر چلے گئے ہو. آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں. ویسے ہی چل دے. اور اتنی دیر کہاں تھے؟ تھکے لگ رہے ہو آپ. ہاں یہ تھک گیا ہوگا، فضول کے کاموں میں پڑا رہتا ہے، باہر اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوگا. اور اسے کیا کام دھندا ہے؟ بس بدتریبیاں کر رہا ہوگا میرے سامنے، میرے اپنے دوستوں کے سامنے. اور تم بڑی آ گئی ہو، یہ سب پوچھنے والی. تھک گیا ہوگا، یہ ہو گیا، جو بھی ہے مرنے دو. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ بڑی آئی ہے تو. ارے میں تمہارا کیا کروں؟ دل تو کرتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں، لیکن کیا کروں؟ تو بڑی ذلیل عورت ہے، مجھے تجھ سے نفرت ہے. تو یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہاں سے دفع ہو جا یہاں سے، اور ہماری زندگی میں خوشی آنے دے. ہمیں کیوں تو تنگ کر رہی ہے، ہمیں پریشان کر رکھا ہے. تجھے بالکل تمیز نہیں ہے، بے شرم عورت. ہاں تمہیں بڑی تمیز ہے بات کرنے کی، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا بیوقوف آدمی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، اور تمہیں شرم ہی نہیں آتی. اس طرح سے میرے سامنے بکواس نہیں کیا کرو. مجھے تم جانتے نہیں ہو، میں اپنے بھائیوں کو بلا کے تمہارا منہ توڑوا دوں گی، یا میں پولیس کو بتا دوں گی یہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے. میرے سامنے ایسے بکواس نہیں کیا کرو. بیوقوف عورت، ایسے بات نہیں کرتے. تمہیں شرم نہیں آتا؟ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے؟ ایسے بات نہیں کرتے. یہ میں چائے والا کپ تمہارے منہ پہ ماروں گا اور پھر تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. تمہیں بالکل شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، آگے سے بکواس کرتی رہتی ہو. تمہیں بالکل شرم نہیں ہے. دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. جب دیکھو بکواس کرتی رہتی ہے. تمہاری زبان کو آرام آتا ہے نہیں آتا؟ اچھا آپ رہنے دے، ایسے لڑائی نہیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو تو پتہ ہے آپ ہی کی عادت ہے، ایسے بولتی رہتی ہیں. آپ بھی کچھ برداشت کر لیا کریں، آپ ایسی باتیں نہیں کیا کریں گے. لڑائی میں کیا فائدہ رکھا ہوا ہے؟ آس پاس کے لوگ سنیں گے.
باتیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا. بس کرو یار بس کرو، اس کی طرفداری نہیں کرو. یہ مجھے بھی پتہ ہے کیسی ہے، لیکن اس کی آئے دن بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے. میں اس کا کیا کروں؟ میں اس کے بھائی کے پاس بھی گیا تھا، اس کو بولا تھا کہ اس کو یہاں سے دفع کرے، اس کو لے جائے، لیکن وہ بھی بولتے ہیں اس کا خود ہی کچھ کرو. اب بتاؤ میں اس کا کیا کروں؟ اس کو تو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. ہیلو اور سالے ادھر آ جا، اپنی بہن کو لے جا، نہیں تو آج اس کو میں ساتھ میں مار ڈالوں گا اور اس کی تو میں لاش بھی نہیں ملے گی. اتنی بدتمیزی کرتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو ادھر آج لے جاؤ، نہیں تو میں اس کو مار ڈالوں گا. دفع کرو اس کو ادھر سے میری نظروں کے سامنے سے. اس میں میرے بھائیوں کو بتانے والی کیا بات تھی؟ میرے بھائی کو کیوں فون کیا؟ یہ ہماری آپس کی بات تھی اور آپ نے میرے بھائی کو بتا دیا. میں تو ویسے ہی بس میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آپ مجھے پلیز معاف کر دو. اور پھر وہ زمین پر لیٹ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور ان دونوں میاں بیوی سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے. بولتی ہے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی. وہ بار بار رونے لگ جاتی ہے. اور دیکھیں آپ بھی اتنی معافی مانگ رہی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں. آپ پلیز ان کو معاف کر دیں. اب یہ معافی جو مانگ رہی ہیں، بول رہی ہیں میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، تو آپ پلیز اس کو معاف کر دیں. یہ آئندہ ایسے نہیں کرے گی. اس کو میں معاف تو کر دوں، لیکن اس نے دوبارہ ویسے ہی کرنے لگ جانا ہے. اور اب اس کا چہرہ دیکھو، یہ کیسے کرے گی، جیسے اس کے اندر کوئی جن آ گیا. ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پہ اس کو ایک اور موقع دیتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور دیکھو آئندہ ایسا دوبارہ نہیں کرنا. اور معافی مانگنے کے بعد اس کے شوہر اور اس کی بیوی اس کو معاف کر دیتے ہیں.